یہ قرآن کی وہ آیات ہیں جو بتاتی ہیں کہ قیامت برحق ہے، حق واضح ہو چکا ہے اور کامیابی صرف ایمان اور نیک عمل میں ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کر دیا تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ پھر لوگ ان کے معاملے میں آپس میں جھگڑنے لگے۔ بعض نے کہا ان پر ایک عمارت بنا دو، ان کا رب ان کے حال کو خوب جانتا ہے۔ جو لوگ ان پر غالب آ گئے انہوں نے کہا کہ ہم تو اس پر ایک مسجد بنائیں گے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو اس لیے ظاہر کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت میں کوئی شک نہیں۔ لوگ قبروں اور مزارات پر جھگڑنے لگے، مگر قرآن نے واضح کیا کہ اصل مقصد عبرت ہے، عمارتیں بنانا نہیں۔ نیک لوگوں کی یاد سے فائدہ اٹھاؤ مگر حد سے تجاوز نہ کرو۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ لوگ کہیں گے 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ بے دلی کی باتیں ہیں۔ اور کچھ کہیں گے کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہہ دو کہ میرا رب ان کی گنتی کو خوب جانتا ہے، ان کو کم ہی لوگ جانتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں ظاہر کے سوا بحث نہ کرو اور نہ ان کے بارے میں کسی سے کچھ پوچھو۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا، اصحاب کہف کی تعداد پر اختلاف کو قرآن نے غیب کی بحث قرار دیا ہے۔ اصل بات یہ نہیں کہ وہ کتنے تھے، بلکہ یہ ہے کہ وہ ایمان والے تھے۔ دین میں وہی بات اہم ہے جس سے عمل درست ہو، فضول بحث نہیں۔ آیت نمبر 23 میں اللہ نے فرمایا، اور کسی کام کے بارے میں یہ نہ کہنا کہ میں اسے کل کر دوں گا۔ 24 میں فرمایا، مگر یہ کہو اگر اللہ چاہے، اور جب بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لیا کرو، اور کہو کہ امید ہے میرا رب مجھے اس سے بھی قریب تر راہ دکھائے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سکھایا ہے کہ بغیر انشاءاللہ کہے کسی کام کا دعویٰ نہ کرو۔ یہ ہمیں عاجزی اور اللہ پر توکل سکھاتا ہے، اپنی طاقت پر نہیں، اللہ کے ارادے پر بھروسہ کرو۔ آیت نمبر 25 میں فرمایا، اور وہ اپنے غار میں 300 سال ٹھہرے اور 9 سال اوپر۔ آیت نمبر 25 میں فرمایا، کہہ دو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت ٹھہرے۔ آسمانوں اور زمین کی غیب کی باتیں اسی کے لیے ہیں، وہ خوب دیکھنے والا، خوب سننے والا ہے، اس کے سوا ان کا کوئی کارساز نہیں، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تو اس آیت میں فرمایا گیا صحابہ کہف کتنے سال سوئے، تو اصل علم اللہ کے پاس ہے، وہ سب کچھ دیکھتا ہے، سب سنتا ہے، کسی کو اپنے حکم میں شریک نہیں کرتا۔ غیب دانی کا دعویٰ کرنا شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ آیت نمبر 27 میں اللہ نے فرمایا، اور اپنے رب کی کتاب میں سے جو تم پر وحی کی گئی ہے اسے پڑھتے رہو، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور اس کے سوا کہیں پناہ نہیں پاؤ گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ قرآن پڑھتے رہیں، اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں، اللہ کے سوا کوئی پناہ نہیں، ہدایت صرف قرآن سے ہے، خواہشات سے نہیں۔ آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ وابستہ رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں، اور تمہاری نگاہیں دنیا کی زندگی کی زینت کی طرف سے ہٹنے نہ پائیں، اور اس شخص کی بات نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہو، اور جو اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہو، اور جس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، غریب مگر اللہ کو یاد کرنے والوں کے ساتھ رہو، دنیا کی چمک دھمک میں نہ کھو جاؤ، غافل اور خواہش پرست لوگوں کی بات نہ مانو، صحبت انسان کا دین بنا دیتی ہے یا بگاڑ دیتی ہے۔ آیت نمبر 29 میں فرمایا، کہہ دو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں انہیں گھیرے میں لے لیں گی، اور
اگر وہ فریاد کریں گے تو ایسے پانی سے ان کی داد رسی کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، جو چہروں کو جلا دے گا۔ وہ کیا ہی برا مشروب ہے، اور جہنم کیا ہی بری آرام گاہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، اب جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے انکار کرے، مگر انجام واضح ہے۔ کفر کرے گا تو جہنم ہے، ایمان لائے گا تو نجات ہے۔ اللہ نے زبردستی نہیں کی مگر نتیجہ ضرور رکھا ہے۔ آیت نمبر 30 میں اللہ نے فرمایا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ہم کسی نیکی کرنے والے کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا قانون صرف ایمان کافی نہیں، نیک عمل بھی ضروری ہے۔ اللہ کسی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، چھوٹا عمل بھی اخلاص سے ہو تو قیمتی ہے۔ خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ قیامت برحق ہے، قرآن آخری فیصلہ ہے، غرور اور دنیا پرستی ہلاکت ہے، ایمان اور نیک عمل کامیابی ہے۔ حق واضح ہو چکا، اب انتخاب ہمارا ہے۔ یہ تھا سورہ کہف کی آیات نمبر 21 سے 30 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر، جو ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حق واضح ہو چکا ہے، اب کامیابی ایمان اور نیک عمل میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔